آج ہم بات کریں گے اسلامی لیزنگ یعنی اجارہ کے اصولوں پر۔ میزان بینک کی گائیڈ کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ روایتی لیزنگ سے اتنا مختلف کیوں ہے۔ ذرا اس سوال پر غور کیجیے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کی لیز بالکل ویسے کام کرے جیسے کسی اپارٹمنٹ کا کرایہ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی اپارٹمنٹ کرایہ پر لیتا ہے نا، تو مالک مکان کی کچھ اصل ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے اس کی دیکھ بھال، اس کی مرمت۔ بس یہی بنیادی سوچ ہے جو اجارہ کے بالکل مرکز میں ہے۔ یہ صرف پیسوں کا لین دین نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی ملکیت اور اس کے ساتھ جڑی ذمہ داریوں کا پورا ایک نظام ہے۔ چلیں تو پھر اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اجارہ ہے کیا، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف لیز یا کرائے کا عربی لفظ نہیں ہے۔ نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ تو لغوی طور پر تو اجارہ کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز کرائے پر دینا، لیکن اسلامی فائنانس کی دنیا میں اس کا مطلب تھوڑا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی اثاثے کی ملکیت تو اپنے پاس ہی رکھی جائے، لیکن اس کے استعمال کا حق، جسے یوسف رکٹ یا منفعت بھی کہتے ہیں، وہ ایک خاص مدت کے لیے کرائے پر کسی اور کو دے دیا جائے۔ تو اصل چیز جو منتقل ہو رہی ہے وہ ملکیت نہیں، بلکہ صرف اس چیز کو استعمال کرنے کا حق ہے۔ اچھا، شریعت میں اجارہ کی دو بڑی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک ہے اجارت الاشخاص۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی شخص کی خدمات حاصل کرنا، جیسے کسی کو نوکری پر رکھتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے اثاثوں کی لیزنگ، یعنی کوئی چیز کرائے پر دینا، جیسے کوئی گاڑی، گھر یا مشینری۔ اور آج ہماری ساری بات چیت اسی دوسری قسم پر ہوگی۔ اب آتے ہیں اس موضوع کے سب سے اہم، سب سے بنیادی حصے کی طرف، اور وہ ہے ملکیت اور خطرہ۔ سچ پوچھیں تو یہی وہ نقطہ ہے جو اجارہ کو روایتی فائنینشل لیز سے بالکل ہی الگ کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز لیز پر لی جاتی ہے تو اس کا اصل مالک کون ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال کہ اگر اس چیز کو کوئی ایسا نقصان پہنچ جائے جس میں لیز لینے والے کی کوئی غلطی نہ ہو، تو وہ نقصان کون اٹھائے گا؟ اب ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں۔ یہاں دونوں نظاموں کا موازنہ کیا گیا ہے اور فرق بالکل صاف ہے۔ روایتی لیز میں بینک اکثر صرف ایک فائنانسر کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن اجارہ میں یہ شرط ہے کہ بینک اس اثاثے کا حقیقی مالک ہو۔ اور جب وہ مالک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقصان کا خطرہ بھی اسی کا ہے، البتہ اگر کرایہ دار کی کوئی غفلت نہ ہو۔ انشورنس کا خرچہ بھی مالک یعنی بینک ہی دے گا۔ اور سب سے دلچسپ بات، کرایہ شروع ہی تب ہوگا جب وہ چیز، وہ اثاثہ کرایہ دار کے حوالے کر دیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجارہ میں مالک یا لیسر کی ذمہ داریاں بالکل واضح ہیں۔ اثاثے کو خریدنے سے لے کر اس کو لانے تک کے سارے خرچے وہی اٹھاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی قدرتی آفت سے اثاثے کو نقصان پہنچ جائے تو وہ ذمہ داری بھی مالک کی ہی ہے۔ یہاں پر کرایہ دار یعنی لیسی اس اثاثے کا صرف ایک امین ہے، ایک ٹرسٹی ہے۔ اس کا کام بس اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہ جو بات اس سلائیڈ پر لکھی ہے نا، یہ اجارہ کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ لیز پر دی گئی جائیداد کا اصل حصہ لیسر کی ملکیت میں رہتا ہے اور صرف اس کا حق استعمال لیسی کو منتقل کیا جاتا ہے۔ کتنی سادہ مگر کتنی گہری بات ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اجارہ میں کرائے یعنی اجرا کو لے کر کیا اصول و ضوابط ہیں، یہ کیسے طے ہوتا ہے۔ دیکھیں، کرائے کے اصول بہت صاف ہیں۔ پہلا اصول، کرائے کی رقم معاہدے کے شروع میں ہی پوری مدت کے لیے طے ہونی چاہیے۔ مالک بعد میں اپنی مرضی سے اسے بڑھا نہیں سکتا۔ ہاں، اگر معاہدے میں ہی یہ طے ہو کہ الگ الگ وقتوں میں کرایہ الگ الگ ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ، یہ کرایہ اس چیز کو استعمال کرنے کا معاوضہ ہے، یہ اس پیسے پر منافع نہیں ہے جو اسے خریدنے پر لگایا گیا تھا۔ اچھا، اب کچھ عملی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ مان لیں کہ کرایہ دینے میں دیر ہو جائے یا معاہدہ ختم کرنے کی نوبت آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، روایتی نظام میں تو سیدھا سیدھا حساب ہے۔ اگر ادائیگی لیٹ ہوئی تو جرمانہ لگتا ہے، اور وہ جرمانہ قرض دینے والے کی جیب میں جاتا ہے، اس کی آمدنی بن جاتا ہے۔ لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق کسی واجب الادا رقم پر کوئی بھی اضافی رقم وصول کرنا ربا یعنی سود کہلاتا ہے، اور اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اجارہ اس کا ایک بڑا دلچسپ اور منفرد حل دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کرایہ دار ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو اسے ایک پہلے سے طے شدہ رقم دینی پڑتی ہے، لیکن، اور یہ لیکن بہت اہم ہے، یہ رقم مالک کی آمدنی نہیں بنتی، بلکہ مالک اس ساری رقم کو ایک الگ خیراتی فنڈ میں جمع کرا دیتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ کرایہ دار کے لیے ایک روک تھام بھی ہو جاتی ہے اور مالک بھی سود پر مبنی آمدنی سے بچ جاتا ہے۔ یہی فرق معاہدے کو ختم کرنے کے اصولوں میں بھی نظر آتا ہے۔ روایتی لیز میں اکثر بینک یا مالیاتی ادارے کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم کر دے، لیکن اجارہ ایک پکا باہمی معاہدہ ہے، یہ دونوں فریقوں پر لازم ہے۔ اسے صرف اور صرف
باہمی رضامندی سے ختم کیا جا سکتا ہے یا پھر اگر کوئی ایک فریق معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرے۔ چلیں اب آخر میں ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں، اس فلسفے کو سمجھتے ہیں جو اجارہ کو اتنا خاص بناتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اجارہ ہمیشہ ایک حقیقی ٹھوس اثاثے سے جڑا ہوتا ہے۔ دوسرا، مالک حقیقی خطرات اٹھاتا ہے۔ تیسرا، یہ قرض نہیں ہے، یہ ایک حقیقی کرائے کا معاہدہ ہے۔ اور چوتھا، اس کی پوری بنیاد اخلاقی اصولوں پر ہے، یعنی سود سے بچنے کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اور شاید اس پورے تجزیے کا سب سے اہم نچوڑ یہ ہے کہ اجارہ میں بینک اور صارف کا جو رشتہ ہے وہ قرض دینے والے اور مقروض کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مالک مکان اور کرایہ دار والا بن جاتا ہے۔ اور یہ ایک اتنی بنیادی تبدیلی ہے جو پورے لین دین کی شکل ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے، کیا یہ اصول یعنی حقیقی ملکیت کا اصول اور خطرات کو بانٹنے کا اصول ہمارے موجودہ مالیاتی نظام کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل سکتے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔